سب سے پہلی بات کہ قرآن پاک کی ایک پوری سورت جس سورت کے نام پر ہے وہ ہیں حضرت مریم۔ وہ واحد خاتون ہیں جنہیں ان کے نام سے پکارا گیا۔ دوسری کئی خواتین کا ذکر ہے لیکن ان کا نام نہیں لیا گیا۔ امرات لوط، امرات نوح، امرات موسیٰ، اسی طرح فرعون کی بیوی، موسیٰ کی والدہ، نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، ان کا نام لیا گیا۔ اور بڑی دلچسپ بات ہے، پچھلے دنوں بھی ایک محفل میں نے کچھ خواتین سے پوچھا، آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ کے مرنے کے بعد آپ کو کس طرح یاد کیا جائے؟ ایک دن ہم سب کو جانا ہے تو آپ کو کیسے یاد رکھا جائے گا؟ فلاں کی ماں، فلاں کی بیوی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے یاد رکھا؟ یا بہتر ہوگا کہ میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ انہیں ایسے ہی یاد رکھا جائے۔ انہیں قرآن پاک میں کیسے بیان کیا گیا؟ سورہ مریم میں تو خاص طور پر ان کے بارے میں تفصیلات ہیں، لیکن دوسری صورتوں میں بھی، سورہ تحریم، سورہ انبیاء، احسنت فروجہ، خواتین میں بہترین، وقانتن القانتین، ایک عورت جو ہمیشہ، قانتن کیا ہے؟ پاکیزگی، ایک عورت جو ہمیشہ عبادت کی حالت میں، خود سپردگی کی حالت میں رہی اللہ کے لیے۔ اور سورۃ مریم میں خاص طور پر بیان کیا گیا ہے وہ ایسی خاتون تھیں جنہوں نے سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کیا، سب سے زیادہ دباؤ دیکھا۔ ہم میں سے کوئی بھی اس آزمائش سے نہیں گزرا جس سے وہ گزری تھی، جس امتحان میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈالا۔ ایک عورت جو پاکیزگی کے لیے جانی جاتی تھی، انبیاء کے خاندان سے تھیں، عبادت گزار لوگوں سے تھیں، عبادت کرتی رہتی تھیں، مسجد میں رہا کرتی تھیں، اور اچانک سے وہ حاملہ ہو گئیں۔ کون یقین کرے گا اس مقام پر؟ اور یہاں ہمیں انسانی فطرت نظر آتی ہے کہ جب درد ذہ شروع ہوئی، یہ سورۃ مریم میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ اس وقت کے آنے سے پہلے میں مر جاتی اور کوئی مجھے یاد بھی نہ رکھتا۔ جانتے ہیں جب آپ ہر طرف سے دباؤ کا شکار ہوں، ایک بڑی آزمائش جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آئے، اس موقع پر وہ کیسا محسوس کر رہی تھی؟ اپنے ماضی کی وجہ سے، کیونکہ وہ اپنے اچھے وقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ رابطے میں رہی تھیں، عبادت میں رہی تھیں، تو ان کے برے وقت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ ایسا کیا ہوا حضرت مریم کے ساتھ کہ انہیں اطمینان مل گیا اور خوشی بھی؟ قرآن پاک میں سورۃ مریم کی اگلی ہی آیت ہے وہیں اگلی آیت ہے فَنَادَاهُمْ تَحْتِهَا، انہیں آواز آئی اندر سے۔ علماء کہتے ہیں کہ جبرائیل ہو سکتے ہیں یا حضرت عیسیٰ بولے، لا تخفی، مت ڈریں، ولا تحزنی، اور غم زدہ نہ ہوں۔ کیا ان کی آزمائش کا اندازہ کیا جا سکتا ہے؟ درد ذہ اپنے آپ میں بہت بڑی مشکل ہے، ہر ماں جانتی ہے اس تکلیف کو کہ کیا کیفیت ہوتی ہے، ذہنی اور جسمانی حالت کیا ہوتی ہے۔ حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد سب خوش ہوں گے، لیکن ان کا معاملہ ایسا نہیں تھا۔ ایک ایسی عورت جنہیں آزمایا گیا، ان کا خوف اور ان کا دکھ فطری تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کی وجہ سے۔ اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آتی ہے کہ جو عمل تم اپنے اچھے وقت میں کرتے ہو وہی تمہارے برے وقت میں تم تک واپس آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مستقل اور مضبوط رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ تعلق نہ صرف آخرت کو سنوارتا ہے بلکہ آزمائش کی گھڑی میں بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی خوبی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو عطا کی، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا کرے، ان کا توکل اور یقین۔ انہیں اللہ کے وعدے پر یقین تھا، قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا، اللہ نے تمہاری خاطر چشمہ پیدا کیا ہے۔ ان کے پیٹ میں ایک بن باپ کا بچہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے سریہ کہہ کر مخاطب کیا، قابل فخر چیز۔ انہیں یقین تھا رب کے وعدے پر، تم مت بولنا، یہ بولے گا۔ ایک نوزائیدہ بچہ ان کی گود میں تھا اور وہ اسے اٹھائے چل پڑی۔ یہی ہمیں سیکھنا ہے۔ خوبیاں تو بے شمار تھیں، لیکن ایک عورت کے طور پر ان کا یقین بہت حیرت انگیز ہے۔
بطور مسلمان ہمیں ایک پیغام دینا ہے کہ ہمارے ایمان کے حصوں میں ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہم حضرت مریم کی پاکیزگی پر یقین رکھتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ وہ ایک بے مثال عورت تھیں، ان پر اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرمائے۔